الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اس مقصد کو پانا، حاصل کرنا اور اس مقصد کو ہمارے لیے اپنانا آسان فرما دیں۔ یہ محفل اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کو منانے کی خاطر، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے معافی طلب کرنے کی خاطر، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ صرف اس مقصد سے کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یوں جمع ہونا قبول فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت، اپنی محبت اور اپنی خشیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ کچھ عرصے سے ہم ایک کوشش میں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہیں ان کو کامل طور پہ سیکھیں اور ان پہ عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا سب سے آسان طریقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا سب سے آسان طریقہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا وہ یہ ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کامل طور پہ عمل کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں سنت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ اس کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے جس سے وہ امپریس ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ مووی سٹارز کو، میوزیشنز کو، سپورٹس پرسنالٹیز کو اپنی آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر اپنا روپ و رنگ ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نائی کی دکان میں جائیں تو ہر قسم کے سپورٹس پلیئرز، مووی سٹارز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بجائے خواہش ہے کہ میرے بال اس طرح کاٹ دیں۔ یہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بال ہوتے ہیں، ورنہ ہم جیسے لوگ تو جا کے کہتے ہیں بھائی جو ہے تھوڑے بہت ان کو سیٹ کر دو۔ لیکن جو آپ اپنی کپڑے ویسے پہننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے رول ماڈل کی کلودنگ ہوتی ہے، آپ اپنی گھڑی، اپنی حتیٰ کہ جو آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں آپ وہ کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو برانڈز ہیں وہ ان سیلیبریٹیز کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بناتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ سیلیبریٹی اس برانڈ کو یوز کر رہا ہے تو ہم بھی یہ برانڈ یوز کریں۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت کا حصہ ہے کہ وہ جس سے انسپائرڈ ہوتا ہے، جس سے امپریسڈ ہوتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف سنا، یا صرف جن لوگوں کو توفیق ہوئی، اکثر لوگوں کو تو کتابوں میں پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ یہ صرف ہمیں ایک کہتے ہیں نا پاسڈ آن تھنگ ہے کہ ایک نبی ہیں، ان نبی کو اللہ نے چنا ہے اور ان کے لیے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے کہ نہ جس کے بارے میں دیکھا، نہ جس کو ہم نے کبھی محسوس کیا، نہ جس کو کبھی ہم نے سنا، اس کے اوپر اتنا کامل یقین رکھنا۔ لیکن اس اتباع کو،
اس شخص کی اتباع کو جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا، جس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی اس کو سنا، نہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی اس سے کوئی ملاقات ہوئی، اس کی کامل اتباع کو اپنے لیے آسان بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان لوگوں میں بیٹھے جو ان کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش کروں گا۔ ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی نیچر ہی نہیں ہے۔ میں ہر دفعہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اپنے والد سے زیادہ محبت ہے یا اپنے پردادا سے زیادہ محبت ہے، تو آپ کا جواب ہمیشہ یہی ہوگا کہ مجھے اپنے والد سے زیادہ محبت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارتے ہیں۔ اپنے پردادا جن کی وجہ سے آپ کے دادا آئے، جن کی وجہ سے آپ کے والد صاحب آئے، ان سے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ لیول پہنچنا جو کہ ایک ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے ان لوگوں کی صحبت میں آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت دل میں آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت دل میں آنے سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ بچپن سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہمارے ذہنوں میں مسلسل فیڈ ہوا ہے۔ تو یہ ایکسیپٹیبلٹی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ مرتبہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ہم اس کو جانتے ضرور ہیں، لیکن اس کو ماننے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سنت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور سنت مبارکہ کو زندگی میں لے کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ارد گرد کا ماحول ایسا کریں جہاں پہ سنت کی اتباع ہوتی ہے، اس سے ہمارے اندر سنت کی محبت پیدا ہوگی۔ اب ایک بندہ کسی سیلیبریٹی کا یا کسی فٹ بال پلیئر کا یا کرکٹ پلیئر کا یا کسی بھی اسپورٹس پلیئر کا فین کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ اس ماحول میں جانا شروع کرتا ہے جہاں پہ اس کی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ ایکسیس تو سیلیبریٹی سے یا اس پلیئرس کے ساتھ نہیں ہوتی نا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم کسی اسپورٹس پرسن کو ان پرسن جانتے ہیں یا کسی سیلیبریٹی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یا تو وہ اس کی موویز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے میوزک کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ہر جو آرٹیکل ہے، اس کا جو ایڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا اسپورٹس پلیئر ہے تو اس کی ہر گیم کو دیکھتے ہیں، اس کی ہر چیز کو فالو کرتے ہیں، ان پرسن، آف لائن، جہاں پہ بھی وہ اس کے بارے میں کچھ خبر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں اس انفارمیشن سے جو اس بندے کے بارے میں آ رہی ہوتی ہے۔ جتنا اس کے بارے میں وہ جاننا زیادہ شروع کرتے ہیں، اتنا اس کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں بٹھانا شروع کر دیں گے، اس ماحول میں لے کے آنا شروع کر دیں گے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، وہاں ہمارے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی محبت آنا شروع ہوگی، ہمارے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت اجاگر ہوگی۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کامل طریقے سے سیکھیں۔ الحمدللہ میرے خیال سے ہم نے اب تک جتنے اس مجالس کر چکے ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ وہ جو میسج آتا ہے کہ اتباع سنت کا کہ پارٹ نمبر، تو اس پارٹ نمبر سے الحمدللہ میرے خیال سے 35 کے قریب یہ ہو چکی ہیں۔ تو 35 گھنٹے کے سیشنز الحمدللہ ہم اس کے اوپر لگا چکے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک حجت قائم ہو گئی، ہمارے اوپر ایک حجت قائم ہو گئی ہے۔ کیا حجت قائم ہو گئی ہے؟ یہ حجت قائم ہو گئی ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کسی نے سنت سکھائی ہی نہیں، ہم نے تو سنت کے بارے میں سنا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، اور علم حاصل کرنے سے بندہ جو ہے وہ بہت مراتب حاصل کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے
وہ یہ ہے کہ پھر علم کے بعد بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں تھا. ناؤ دیٹ یو نو یو ول بی کویسچن فار اٹ. جو روز محشر 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس کو کیسے استعمال کیا. جو علم تمہیں دیا گیا یہ اللہ کی دین ہے نا کہ ہمیں یہ علم ملا. اب جب کہ یہ علم ہمیں ملا ہے تو اس علم کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اگر وہ 35 گھنٹے کی جو سنتیں ہیں ان میں سے 1 گھنٹے کی سنتیں بھی ہماری زندگی میں نہیں آئی ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ پریشانی ہے کہ بھائی کیوں ہمیں اتنی سنتیں سیکھنے کا موقع ملا، آخر اب بھی ہم کیوں سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اب بھی روکے ہوئے ہے. ہم نے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کے بارے میں بھی پڑھا. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں جو سنتیں تھیں ان کے بارے میں بھی پڑھا. اور اب ہم پچھلے کئی دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی سنتیں تھیں ان کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں. معاشرتی سنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی اہمیت کی سنت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارک جو تھے وہ سیکنڈ ٹو نن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں جو ہے کہ میں آسان لفظ ڈھونڈ رہا ہوں اس کے لیے، لیکن جو اس کے حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ میں بہترین اخلاق کی اتمام کے لیے بھیجا گیا. اتمام یعنی کہ اس کو کامل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو یہ جو اتم مکارم الاخلاق ہے، یہ اتمام اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق کی حد ہونی چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی کہ بندے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق. بعثت یعنی کہ مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا. انما جب آتا ہے تو انما اس لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حصر کے لیے کہ صرف اونلی فار دس اسپیسیفک ریزن. نیچرلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے اس مقصد کے لیے بھی بھیجا گیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے معلم کے طور پہ بھیجا گیا ہے، اور باقی جگہوں پہ اور بھی چیزیں بیان فرمائی. لیکن ایک مقصد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے ہی یہ کہ اخلاق کی حد ڈیفائن کی جائے. ہم اپنا ظاہر جتنا زیادہ سنتوں سے سجا لیں، امامہ پہن لیں، ٹوپی پہن لیں، رومال رکھ لیں کندھے کے اوپر، ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح پکڑ لیں، عصا پکڑ لیں، جبہ پہن لیں، تب بھی داڑھی ہو، آنکھوں میں سرما ہو، ظاہری سنتوں کو جیب میں مسواک ہو، جتنی زیادہ ظاہری سنتیں اپنا لیں، اگر ہمارے اخلاق ان کو بیلنس نہیں کرتے، اگر ہمارے اخلاق ان کو میچ نہیں کرتے تو یہ ساری ظاہری سنتیں ہم نے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. چونکہ ظاہری سنتوں کو دیکھ کر بندہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ کوئی مولوی بندہ آ رہا ہے، ایسے ایک ذہن میں بن جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی مولوی بندہ آ رہا ہے. اب جب وہ مولوی بندہ آیا اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے تو میں کہا تھا کہ میں تمہیں 3 بجے آ کے ملوں گا، اور وہ پہنچا 4 بجے. پھر آتے ہی جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک بہانہ بنا دیا، جھوٹ کر دیا کہ جی میں اس لیے لیٹ ہو گیا. پھر اس نے جو ہے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں یہ لے کے آؤں گا ساتھ، اس نے کہہ دیا کہ او ہو وہ تو میں بھول ہی گیا، وعدہ خلافی بھی کر دی. پھر اس نے تھوڑی سی جب معاملہ گرم ہوا تو فوراً 2-4 موٹی سنا بھی دیں، الفاظ بھی استعمال کر دیے نازیبا. تو یہ جو بندہ جو بغیر کسی سنت کے، بغیر کسی ظاہری سنت کے وہاں بیٹھا ہوا تھا اس سے ملنے کے لیے، اس کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا؟ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ بد اخلاق اور مکار انسان کوئی نہیں ہوتا. یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بدتمیز ہوتے ہیں، یہ وعدہ توڑنے والے ہوتے ہیں، یہ بددیانت ہوتے ہیں. لہٰذا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ظاہری سنتوں کو بالکل تباہ کر دیا. ان کی جو اہمیت کسی کے دل میں
جو ان کی محبت بننی چاہیے تھی وہ ایک دم زیرو ہو گئی۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں ہوں گی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تھیں، تو اس سے اس بندے کے اندر اس سنت کی جو ہم نے ظاہری طور پہ اپنائی ہوئی ہے ایک ویٹیج پیدا ہوگی۔ اس کو ہوگا یار ایسا بننا چاہیے، کیونکہ دیز آر دا پیپل آئی وانٹ ٹو ڈیل وتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچے بھی ہیں، ایمانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، ادب بھی ہے، لحاظ بھی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مکارم اخلاق 10 ہیں، یعنی کہ جو کمپلیشن آف اخلاق ہیں وہ 10 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی بات میں سچا ہونا، دوسری بات خدا کی اطاعت میں سچا خوف ہونا، تیسری بات کسی سائل کو بخشنا، یعنی کہ آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ نے دے دیا، اس کے بعد اس کو بخش دیا، احسان کرنا۔ چوتھی چیز کہ آپ پہ کسی نے احسان کیا تو اس کا بدلہ دینا، فیورز لیتے مت لینا، لیکن فیور کیا تو اس فیور کو اس سے بہتر فیور سے ریٹرن کرنا۔ پانچویں چیز صلہ رحمی کرنا، یہ اخلاق کا بہت اہم حصہ ہے، صلہ رحمی۔ اس کے اوپر ہم صلہ رحمی کی سنتوں کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات بھی کر چکے ہیں، لیکن صلہ رحمی یعنی کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے بعد پھر آپ کے فرسٹ کزنز، پھر سیکنڈ کزنز، پھر آپ کے چاچا، ماما، خالہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنا، وہ جو آپ سے توڑیں آپ ان سے جوڑیں، صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 6 چیز امانت ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ نمبر 7 چیز اپنے پڑوسی کے لیے، اور نمبر 8 چیز یا اپنے رفیق کے لیے برائی کو، مشکل کو برداشت کرنا، یعنی کہ 7 اور 8 میں آپ کا جو دوست ہے یا آپ کا جو پڑوسی ہے اس کے لیے انڈیور کرنا، مشکل کو برداشت کرنا۔ پڑوسی ڈرلنگ کر رہا ہے گھر پہ، کوئی کام کر رہا ہے تو فوراً سیکیورٹی کے بلا کے کمپلین نہ کر دیں کہ بھائی یہ تو ڈسٹرب کر رہا ہے میری ایوننگ کیلولا، اس کو برداشت کرنا۔ نمبر 9 چیز مہمان کا اکرام کرنا، اس کی سنتوں کے اوپر بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کیا کہ مہمان کے اکرام کی سنتیں کیا ہیں۔ اور نمبر 10 چیز کہ ان سب چیزوں کی اصل جو ہے وہ بندے کے اپنے اندر حیا ہونا، یعنی کہ حیا جو ہے وہ مکارم اخلاق کا حصہ ہے۔ جب بندے کی حیا ہوتی ہے نا تو وہ ذرا کہہ رہے ہیں میں اب کیا میں اس سے بات کروں، یہ شرم آتی ہے، یہ بندے کی حیا کا حصہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے اوپر بہت ایمفسائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، جو تم کو محروم کرے تم اس کو دو، اور جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کو معاف کرو۔ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ حسن اخلاق، حسن خلق جو ہے وہ ہے کیا، احسان ہے کیا اخلاق کے اندر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے نا وہ 3 لیول ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے لیول پہ آپریٹ کرتے تھے۔ اگر ہم کامل سنت پہ اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی جو آپریٹ کرنا ہے وہ احسان کے لیول پہ آپریٹ کرنا ہے۔ احسان کا لیول کیا ہے؟ احسان کا لیول یہ ہے کہ ہم جو ہم سے برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، جو ہم سے اچھا کرے ہم اس کے ساتھ سپر اچھا کریں۔ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کر دیا تو آپ نے ان ریٹرن اس کے ساتھ اچھا کر دیا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف دی آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا کیا، اور جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا۔ یہ احسان ہے، اور احسان کی ہی یہ لیول، اس لیول پہ آپریٹ کرنے کا ہی یہ وہ ہے کہ جو تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے، جو تم کو محروم کرے تم اس کو دو، اور جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کو معاف کرو۔ یہ کام سب سے مشکل کام ہے۔ نیچرلی ہم چاہتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، چاہے اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہی کیوں نہ کیا۔ ہاں جہاں دین کا معاملہ آیا وہاں پہ کچھ انسٹنسز ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے پھر کچھ ایکشنز لیے،
لیکن جہاں اپنی ذات کی بات تھی کبھی بھی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام عمدہ کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ کن دو چیزوں کا نام ہے؟ نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج عمرے کرنے کا، تسبیحاں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، یہ تو حقوق اللہ ہیں۔ لیکن جو اسلام کی جو پہچان ہے وہ آپ کسی کے ساتھ جب جائیں گے، اس سے ملیں گے، تو یہ تھوڑی دیکھے گا کہ یہ بندہ تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، نماز کے وقت میٹنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس اب جو ہے وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسلام عمدہ کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ جب ہم سلام کی اہمیت کے اوپر کر رہے تھے، اس میں حدیث میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ کیا کرو؟ سلام پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، بار بار یہ اطعموا الطعام کی انسٹرکشن تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان صبر اور درگزر کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عجیب بات ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پر، روز محشر پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ان چیزوں کا نام ہے۔ یہ نام ہے انسان کے باطن میں یقین ہونے کا، لیکن جو ظاہر میں جو دکھانے کا کہ میرے اندر صبر کتنا ہے، یہ پھر یقین ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اللہ سے پہنچی ہے، اللہ ہی اس کو دور کریں گے۔ یہ صبر ہے، یہ توکل ہے، اور یہ ایمان کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے۔ یہ جو پہلی بات تھی نا کہ اسلام کن دو چیزوں کا نام ہے؟ عمدہ کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ بھی ریفلیکشن ہے کہ جب میں نے اللہ کے سامنے جا کے عمدہ طریقے سے نماز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو وہ میں تبھی کر سکوں گا جب میں لوگوں کے ساتھ عمدہ بات کر کے آیا ہوں گا۔ لوگوں کے ساتھ میں گالم گلوچ کر کے آیا ہوں اور نماز میں آ کے میں کھڑا ہو جاؤں، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ جو ٹریننگ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سکھاتے ہیں، وہ ٹریننگ کی ریفلیکشن عمدہ کلام اور لوگوں کو کھلانے میں نظر آتی ہے۔ آؤٹ پٹ وہ ہے۔ اور جو ایمان ہم ایمان اللہ کے اوپر، ایمان ملائکہ کے اوپر، اللہ کے رسولوں کے اوپر، روز محشر کے اوپر رکھتے ہیں، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو اس کی ریفلیکشن ہے، اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، وہ ہے صبر میں اور درگزر کرنے میں۔ لہٰذا فرمایا کہ اسلام عمدہ کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے، اور ایمان صبر اور درگزر کرنے کا نام ہے۔ آگے فرمایا کہ افضل ترین اعمال میں سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے اعمال لے کے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھے اعمال میں سے عمل کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے تو ہم فوراً جو ہے اس کو خبر کسی کو دے دیں۔ کیسا؟ اوپر بیٹھی پلیز، ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، حافظ بھائی اوپر بیٹھی، ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ ہم دوسروں کے اس کے بارے میں پھیلا دیں۔ غیبت کرنے کا کوئی موقع تو ہم ایسے اس کے اوپر چھپکتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی دین کا فریضہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اچھے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اس سے انسان کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ رہے۔ اور افضل ترین نماز وہ ہے جس میں لمبی رکعتیں ہوں، اور افضل ترین ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر کسی نے ہجرت کرنی ہے تو سب سے پہلی ہجرت کون سی ہے؟ برائیوں سے چھوٹنا۔ یہ حدیث مبارکہ ایک کامل حدیث ہے انسان کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے۔
اگر ہمیں کسی کی غلطیوں کے بارے میں کوئی بات پتہ چل جائے تو اس بندے کو اس غلطیوں کی یاد دہانی کرانا، اس کی آڑ دلانا، یہ سخت خلاف سنت ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر کوئی غلطی ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ گناہ کرتا تھا، اور بعد میں یہ بھی معلوم ہو کہ اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اب اس بندے کو اس کے ماضی کے اس گناہ کے اوپر طعنہ دینے کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے ماضی کے گناہ پہ جس پہ وہ توبہ کر چکا ہو، اس کے طعنہ دینے پہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ برائی اس کے اندر خود نہیں آ جاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتے۔ اب ہم کتنے کیجولی کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، یار وہ تو ایسا ہوتا تھا، اب ہمیں کیا پتہ کہ اس نے اس توبہ سے گناہ سے توبہ کر لی ہو، ہمیں کیا معلوم کہ اس نے کتنی دفعہ اللہ سے اس کے بارے میں مغفرت مانگی ہو۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار کسی کے ماضی کے بارے میں اس طرح اس کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں ہم کسی کو کچھ گناہ کرتا دیکھ لیں تو اس کے لیے کہا کہ آپ اس میں مومن بھائی کے لیے 70 ایکسکیوزز تلاش کریں۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی بندہ کسی کے بارے میں خبر ملے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یا آپ نے کسی کو اپنے آنکھوں سے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، اب شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا، دیکھو یار یہ بندہ یہ تو ویسے تو اتنا یہ بنتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بنتا ہے، اور یہ میں نے اس کو کیسے دیکھ لیا یہ کام کرتے ہوئے۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں 70 ایکسکیوز ڈھونڈیں اس کے لیے کہ وہ یہ یوں کر رہا ہوگا، اس وجہ سے کر رہا ہوگا، اور آپ کبھی کر کے دیکھ لیں 3 سے زیادہ ایکسکیوز نہیں آتے ذہن میں، 3 سے زیادہ ایکسکیوز نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں زیادہ سے زیادہ 5 پہ آ گئے ایکسکیوز، تو جب دین 70 کا کہہ رہی ہے کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اس کو، گیو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ڈو ناٹ گو اراؤنڈ پبلشنگ کہ یار وہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا۔ اور کسی کو اگر آپ نے کچھ دیکھ لیا کرتے ہوئے تو اس کو لوگوں کے سامنے ٹوکنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ٹوکنا ضروری ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو ہمارے عام ایک مجھے بہت چیز تکلیف دیتی ہے کہ اگر کسی کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر، مثال کے طور پہ ایک دینی واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ کے اوپر کسی نئے بندے نے بیچارے نے آ کے کوئی نامناسب جوک، مطلب حالانکہ وہ اتنا دنیاوی لحاظ سے کوئی اتنا نامناسب نہیں تھا، لیکن اس نے وہ وہاں شیئر کر دیے گروپ کے اوپر۔ اس گروپ کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرات یہ اپنا دینی فریضہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسی جوک کو ٹیگ کر کر کے بار بار یہ جا کے کہتے رہیں کہ یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو تم نے بہت گناہ کبیرہ کر دیا، یہ تو بس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس بندے کو گروپ سے ہی نکال دو، اس بندے کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ۔ اور ہر دفعہ کر کے آ رہے ہیں وہ جو اس نے پکچر شیئر کر دی تھی یا جو اس نے میسج شیئر کر دیا اس کو بار بار ٹیگ کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہر وقت تو ہر سارے بندے اس گروپ پہ نہیں ہوتے، اب ایک دم سے سڈنلی گروپ پہ 50 میسج آ گئے، 50 میں ہر دفعہ وہ میسج ٹیگ ہوا ہوا ہے، تو جو بندہ بھی جائے گا وہ اس میسج کو کلک پر کلک کرے گا۔ اب جس نے وہ نہیں بھی دیکھنا تھا وہ جا کے اس ٹیگ ہوئے ہوئے میسج کو ضرور دیکھ لیں گے۔ اگر آپ نے حقیقتاً کسی کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو فکر ہے کہ بھائی اس بندے سے غلطی ہو گئی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ میسج کر دیں کہ بھائی یہ اس گروپ کے مناسب بات صحیح نہیں ہے، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجیے۔ پرائیویٹ میسج بھی ہو سکتا تھا نا۔ اور اس کے اوپر احسان یہ ہے کہ 4-5 ساتھی مل کے اور کوئی بات چھیڑ دیں تاکہ وہ میسج جو ہے وہ پیچھے ہی چھپ جائے اور آگے اس کے اوپر بہت سے اور میسیجز آ جائیں تاکہ لوگوں کی نظر سے میں سے وہ میسج گزرے ہی نہ۔ لیکن ہم اپنا دینی فریضہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو جو ہے نا بس، اب ہر بندہ تو اس لیول پہ نہیں ہوتا، کیا پتہ وہ بندہ جینوئنلی دین سیکھنے کی نیت سے اس گروپ میں آیا ہو اور آپ نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہو کہ بھائی بہت شکریہ، میں تو پہلے ہی بہتر تھا جہاں میں تھا، یہ ہولیر دین داؤ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میرا گزارا مشکل ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ حسن اخلاق اور خاموشی کو لازم پکڑو۔
ان دونوں سے بہتر کوئی اور کوالٹی انسان کو سوٹ نہیں کرتی، یعنی کہ کوئی اور وصف نہیں جس سے انسان مزین ہو۔ خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے اندر خاموش رہنے کی کیپیبلٹی ہونا، وہ بچ جاتا ہے۔ مجھے اپنے پروفیشنل رول میں آڈیٹرز کے ساتھ اکثر ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو جب ہم شروع میں جب سیکھ رہے تھے کہ آڈیٹرز کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی، انہوں نے کہا کہ بھائی آڈیٹر کے ساتھ ڈیل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو اونلی گیو انفارمیشن ایز مچ ایز ریکوائرڈ، بیکاز آڈیٹرز کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو کہنا کہ اچھا یہ ہوا تھا نا یوں، تو جب ہم یوں کر رہے تھے تو اس میں یہ بات بھی ہوئی تھی، تو پھر یہاں پہ یہ چیز ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں ایک منٹ جو وہ چیز ہوئی تھی نا، ذرا پہلے اس کے بارے میں ڈیٹیلز دینا شروع کرو۔ وہ بات کی اندر جا کے کھال اتار کے اینڈ سڈنلی اب آپ کو نا اپنی کہانی سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جتنی بات کرنی ہے نا اتنی کرو، اس سے زیادہ نہ ادھر انفارمیشن نہ ادھر انفارمیشن۔ اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں بڑی چلتی ہے، آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ جب نامہ اعمال کھلے گا نا، اس میں کہا تم نے تو یہ بھی کہا تھا، یہ بات وہاں سے بھی کہی تھی، وہاں سے بھی کہی تھی، اب بتاؤ یہ ساری باتیں کہاں سے۔ مولانا تقی عثمانی رحم دامت برکاتہم کا ایک واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا کہ بچپن میں ان کو کسی کے اوپر کچھ انہوں نے مکالمہ لکھا جس میں انہوں نے کافی تنقید کی ان صاحب کے بارے میں۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ جو ساری تم نے تنقید کی ہے یا یہ تم نے نکتے بیان کیے ہیں، کیا ان کا ثبوت ہے؟ اگر تو روز محشر تم سے مانگ لیا گیا کہ جو تم نے ساری باتیں کہی ہیں ان کا ثبوت بھی دو، تو کہاں سے دو گے؟ تو یہی بات ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے اگر پوچھ لیا گیا کہ یہ تم کہاں سے پروف کرو گے، تو پھر ہم کہاں سے لے کے آئیں گے وہ پروف؟ یہ جو خاموش رہنا ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ حسن اخلاق کو اسٹیبلش کرنے میں بڑا رول پلے کرتی ہے، چونکہ آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ انسان کے اچھے اخلاق بھی ہیں۔ ترازو میں سب سے وزنی چیز انسان کے حسن اخلاق ہوں۔ چلیں، اگر یہ باتیں ابھی تک نہیں کافی لگ رہی تھی تو یہ بھی سننے کہ یعنی کہ وداؤٹ حسن اخلاق کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بحقیقی کی حدیث مبارک ہے۔ اور سب سے زیادہ قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوگا روز محشر؟ وہ جو کہ اخلاق کے اعتبار سے عمدہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے لیے دعائیں بھی سکھائیں۔ وہ دعا جو ہم نے پچھلی سیشن میں کی، جو بندے کو شیشہ دیکھ کے پہنی چاہیے، وہ بھی اچھے اخلاق کے لیے تھی۔ اللہم حسنت خلقی، کہ اللہ جیسا آپ نے مجھے اچھا ظاہری آؤٹ لک دی، فحسن خلقی، تو اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیجیے۔ پھر ایک اور دعا فرمائے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، کہ اللہ مجھے احسن اخلاق عطا فرمائیے، لا یہدی لاحسنھا، اور مجھے اس کے نہ اچھا ہونے کی طرف مت لے کے جائیے، اور بلکہ فرمایا کہ لا یہدی احسنھا الا انت، کہ آپ کے علاوہ اس کی طرف مجھے کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ واصرف عنی سیئھا، اور مجھے پھیر دیجئے ان کی برائی سے، لا یصرف عنی سیئھا الا انت، اور نہیں کوئی پھیر سکتا اس سے نہ سوائے آپ کے، اس کے برے ہونے سے آپ کے سوا۔ اور جو اچھے اخلاق کو اہم نہیں سمجھتے، وہ کنٹینٹ ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں اپنے اخلاق کے برے ہونے کے اوپر، ان کے لیے ایک وعید کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بد خلقی عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے ساتھ برے ہونے کا معاملہ کر لیا۔ ہم نے کچھ دنوں پہلے توبہ کے اوپر باتیں کی، اور ہم نے کہا کہ ہر گناہ کے لیے توبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے لیے توبہ ہے مگر بد اخلاق کے لیے توبہ نہیں۔
کیا وجہ ہے اس کی؟ چونکہ اخلاق کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس کے لیے توبہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ میں نے اس کے ساتھ بھی برا کر دیا، اس کے ساتھ بھی برا کر دیا، یہ کافی نہیں ہے. یہ کرنا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، لیکن یہ کافی نہیں. لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے جن کے گناہ، جن کے ساتھ ہم نے برا کیا ہو. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو موقع ملے لوگوں سے کہہ دیں کہ یار مجھ سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے آپ کے حقوق ادا کرنے میں، اس سے مجھے معاف فرما دیجیے. اچھے اخلاق میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. اور محبت میں ایک چیز ضروری ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے، یعنی کہ محبت کو ایکسپریس کرنا بھی ضروری ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے محبت اور دوستی کرو تو اپنے بھائی کو بتا دو. You should express your affection for the other person. ایمان کے بعد افضل ترین عمل لوگوں سے الفت و محبت ہے. اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا مغفرت واجب کرنے والے عمل میں سے ہے. جس نے کسی مسلمان کے گھر والوں کو خوشی و مسرت میں ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے ہی راضی ہوگا. جب ہم کسی کے گھر میں خوشیاں لے کے آنے کا سبب بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم جنت میں خود داخل نہ ہو جائیں. کسی کے لیے کسی کی مشکل میں والنٹیئر کرنا، کسی کی سپورٹ میں آگے بڑھنا، کسی کو کہ کوئی تکلیف میں دیکھیں اس کی تکلیف میں اس کا حصے دار بننا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی قابلیت دی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی مشکل کو ختم کر سکتے ہیں تو اپنی ان کیپیبلٹیز کو آفر کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہوا ہے. یعنی کہ کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلے تو اس کے لیے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر ضرورت پوری ہو جائے تو تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی ضرورتیں ان سے وابستہ اور متعلق کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں 2-3 لوگ ہمارے ساتھ لگ جائیں، مانگنے کے لیے آ جائیں ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں یار یہ تو جان ہی ہماری مشکل میں پڑ گئی، کہاں سے سب یہ آ کے چپک گئے. دل میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی اور خیر کا فاصلہ کر دیں، لوگوں کی ضرورتیں ان سے وابستہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی بھائی کی ضرورت میں چلنا مسجد نبوی کے 2 ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے. اصل میں ہم چیزوں کو وے کرتے ہیں کہ یار بس میں یہ کر لوں نا تو بہت فائدہ مل جائے گا، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ وہی اجر آلٹرنیٹ طریقوں سے اس سے زیادہ مل سکتا ہے. اور شاید اگر ہم وہ عمل کر رہے ہوں، مثال کے طور پر کہ باپ کی رضا، باپ کے راضی ہونے سے، یعنی کہ باپ کے آپ کو خوشی سے دیکھنے سے آپ کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس میں حج کر لوں وہ میرا کافی ہے. ہم حج کریں، ٹھیک ہے، اگر فرض حج کیا ہوا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر نفلی حج کے لیے آپ زور دے رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اب حج کر لوں گا تو مجھے زیادہ نیکیاں بن جائیں گی، آپ حج کریں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج کامل ہو نہ ہو، اس کے اوپر کامل حج کا ثواب ملے نہ ملے. آپ اپنے والد کو راضی کر لیں، اس کے اوپر آپ کو کامل حج کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اس کے پیچھے. آپ کو اپنے عمل کے اوپر اتنی وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشورنس دے دی وہ تو پھر ملے گی ہی ملے گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھائی کی ضرورت میں چلنا اور اس میں کوشش کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بڑھ کر ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ایک جگہ فرمایا کہ کسی بھائی کی ضرورت میں چلنا مسجد نبی میں 2 ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ اس میں کوشش کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر.
اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل پریشان حال کی مدد کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سے آ کے کوئی سوال کر رہا ہے، آپ اس کو مت جج کریں، یا یہ تو بڑا پروفیشنل ہے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے. اگر وہ جینوئنلی آپ کے سامنے آ کے اس وقت اس حال میں اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، رو رہا ہے، اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، آپ اس بات کو عمل ذہن میں رکھ کے کہ یار اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، میں جو اس کی مدد کر سکتا ہوں میں کر دیں عمل. یہ اللہ کو پسند ہے عمل. پھر اللہ اگر آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کا فیصلہ کر رہے ہیں تو لوگوں کی مشکلوں کو آپ سے وابستہ کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. کسی مسلمان کے غم اور پریشانی کو دور کرنا قیامت کے دن پریشانی سے محفوظ ہونے کا سبب ہے. قیامت کے روز پریشانی کو سے دور ہونے کا سبب ہے. اسی طرح جب دوستی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کو رکھنا، جن کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کو نبھانا، ان کی اپنے دوستوں کا اکرام کرنا، اپنے دوستوں سے محبت و الفت کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اس سے اطلاع نہ دے تو یقیناً اس نے خیانت کی. یعنی کہ جب آپ کو کسی سے اللہ کی خاطر محبت ہو تو اس کو بتانا بھی چاہیے کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں الفاظ میں کہیں، لیکن آپ کا اس سے رویہ، اس سے آپ کی جو دوستی ہے وہ نظر آنی چاہیے. صرف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے یار مجھے اس سے بڑی محبت ہے اللہ کی خاطر. آپ کے یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھائی کی زیارت کے لیے آئے تو اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جائیں تو جا کے بیٹھ جائیں، وہ بھی سوچ رہا ہے یار ابھی اجازت ہی نہیں لے رہا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا شیخ صاحب سے کہ جب تک وہ اجازت نہ دے تو میں نہ اٹھوں. تو دونوں ہی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اجازت مانگ لیں کہ میں اجازت چاہتا ہوں، کافی دیر ہو گئی، اور وہ اجازت دے دے تو پھر اٹھ جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اب وہ اجازت نہیں دے رہا اور وہ سوچ رہا ہے یہ اجازت مانگ نہیں رہا، تو دونوں ہی جو ہے وہ مشکل میں پڑے ہوں. جب وہ آپ اجازت مانگ لیں اور وہ اجازت دے دے تو ہاں پھر آپ اجازت لے کے نکلیں. مریض کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ 1 میل بھی چلنا پڑے کسی مریض کی عیادت کے لیے تو چلا کرو. جو پرانی دوستیاں ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قدیم محبت کے برقرار رکھنے کو پسند کرتے ہیں. فقیر کی زیارت کرنا تہجد اور روزے کے برابر ہے. فقیر کی زیارت سے جہاد کا ثواب ملتا ہے اور اس کے قدم فی سبیل اللہ میں شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ ہم اپنے سے بڑوں کی جا کے کہ بھئی یہ تو کسی فقیر کی زیارت کرنا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ، تو اس سے جا کے ملنا، خود اپروچ کرنا اس کو، اس سے جا کے ملنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور پھر جب دوست چنیں تو وہی والی بات جو ہم نے شروع میں کی، وہ لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جن کے ساتھ رہ کے ہمیں دین پہ چلنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنے میں تقویت ملے، طاقت ملے، آسانی ہو. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کرنا جو دین کو چلنے کے پاس اہمیت کو سمجھتے ہوں، اس ماحول میں رکھنا جس میں دین کی اہمیت ہو، یہ بہت اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست کی مثال عطر فروش کی ہے، اگر وہ نہ بھی دے تو اس کی خوشبو سے نفع پہنچے گا. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی کی ہے کہ اگر تمہارے کپڑے نہ بھی جلائے پھر بھی اس کے ساتھ ہونے سے بدبو تو ضرور آئے گی. تھک گئے یا کچھ اور سنتے کور کریں؟ ہم جاری رکھیں. اخلاق کا اظہار
جس طرح دوستوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ معاملات میں ہے، اسی طرح اخلاق کی ایک اچھی جو ریفلیکشن ہے، اچھے اخلاق کی ریفلیکشن بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں. جس طرح کا بندے کا رویہ بچوں سے ہوتا ہے، اس سے بھی بندے کے اخلاق بہت زیادہ نظر آتے ہیں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بچوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت اور نرمی کا معاملہ تھا. چاہے وہ اپنے بچے ہوں یا غیر کے بچے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. بچوں سے خوش مزاجی سے ملنا، ان سے اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرنا، ان کو اپنائیت کا احساس دلانا، ان کو اس بات کا فیل کرانا کہ دے آر وانٹیڈ، دے آر نیڈیڈ، بچوں کے دل میں یہ احساس آنا کہ دے آر لوڈ، یہ سب سنت کا حصہ ہے. بچوں کو سلام میں پہل کرنا. ہاں، اگر آپ کے اپنے بچے ہوں تو ان کو سکھانے کے لیے کہ بڑوں کو سلام کرنا ہے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کو سلام کریں. اگر وہ نہ کریں تو سکھانے کے لیے ان کو سلام کر دیں تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ سلام کرنا ہے. لہٰذا سلام کرنا یہ ضروری ہے. بچوں کو جب وہ ملیں تو بچوں کو سکھائیں کہ وہ جب آئیں، اپنے اسکول سے آئیں یا باہر سے آئیں، تو آپ کو آ کے ملیں، آپ کو حق کریں، آپ سے پیار لیں، آپ کو سلام کریں. اور اگر وہ نہ کریں تو ان کو بلا کے آپ کو سلام کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے. سکھانے کے لیے ان سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے آ کے وجہ سلام نہیں کیا، پیار نہیں کیا، لیکن ان کے اندر یہ ہیبٹ ڈالنی چاہیے کہ ان سے سلام کرنا، پیار کرنا، ملنا. پھر بچوں سے مصافحہ کرنا، یہ بھی ہاتھ ملانا. پھر بچوں کو سکھانا چاہیے کہ مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے ہوتا ہے. پھر بچوں سے، جیسے میں نے کہا، ان کو حق کرنا، یہ سب سنت کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پر اور اپنے اہل عیال پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے. اچھا، بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم بغیر دھیان کیے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سنت کی نیت سے کرنا شروع کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے عبادت کا حصہ بن جائیں گی. لہٰذا اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا یہ سنت کا حصہ ہے، تو ہمیں نیکسٹ ٹائم سنت کی اتباع کرنے کی نیت سے کریں گے تو وہ اس کی ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا. بچوں کو کندھے پر اٹھا لینا یہ سنت ہے. بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ سنت ہے. اگر چھوٹے بچے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر چڑھ جائیں تو اس پہ جا کے پھر بیگم کے اوپر غصہ ہونا کہ کیا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتی، نماز میں خلل پیدا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ خلاف سنت ہے. بچوں کا آپ کے اوپر نماز میں کھیلنا یہ سنت ہے. اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ نے یہ سنت پوری کرنے کا بھی موقع دیا. لوگوں کے گھر جانا اور ان کے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے. بیمار بچوں کی جا کے عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے. بچوں کے لیے ان کو دعا دینا کہ اللہ تمہیں ایمان کی زندگی دے، اللہ تمہیں صحت والی لمبی عمر دیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. اپنے بچوں کو دعا دینا، دوسروں کے بچوں کو دعا دینا، ان کی عمر کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، خوشیوں کے لیے، صحت کے لیے یہ دعا کرنا یہ سنت کا حصہ ہے. اور بچوں کو بیٹا کہہ کے بلانا، یہ میرے بیٹے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے. محبت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی وہ ہدیہ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ ایک دوسرے سے تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں. ہادو و تحابو، ہدیہ دو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ تمہاری ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں. اور ہدیہ دینے میں بھی بہت سی سنتیں ہیں. اگر آپ کو کوئی ہدیہ دے تو اس کو قبول کر لینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اور لانے والے سے یہ معلوم کرنا کہ یہ ہدیہ ہے یا یہ صدقہ ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کا ہدیہ آپس میں لیا دیا کرو، یہ تمہارے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے. تو ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزیں ہدیہ کرتے رہنا یہ بھی رزق میں وسعت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ سینے کو کینے سے دور کرتا ہے، یعنی کہ جو دوسرے کو ہدیہ زیادہ دیتا ہے اس کا
اس کے اندر سے بخل اور کینہ دور ہوتا ہے. یعنی کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کینہ ہے تو آپ اس کو ہدیہ دیں تو وہ کینہ دور ہوتا ہے. ہدیہ دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی بشارت حاصل ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہدیہ دیا کرتے تھے. کھانے کے بعد باقی ماندہ کھانے کا ہدیہ پیش کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقد روپے کا ہدیہ دیا جاتا تھا، وہ اس کو قبول فرماتے تھے، لہٰذا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. مشرکین جب آپ کو ہدیہ دیتے تھے تو کچھ کا ہدیہ آپ قبول فرما لیتے تھے اس سچویشن کے مطابق، کہ بشرطے کہ وہ کسی حرام چیز کے اوپر نہ ہو، اور اگر اس کو لینے سے ریلیشن شپ میں بہتری ہو سکتی ہے اور ان کا دین کی طرف مائل ہونا کے سبب بن سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تھے، ورنہ رد بھی فرما دیتے تھے. ہدیہ بڑوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. ہدیے کے اوپر ہدیہ دینا، اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا آپ ان ریٹرن ہدیہ دیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. بلا انتظار اور حرص اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کو قبول کر لینا یہ سنت مبارکہ ہے. یعنی کہ آپ کے دل میں خواہش نہیں تھی لیکن اگر آپ کو کسی نے لا کے دے دی تو وہ من جانب اللہ ہے، اس کو لے لینا یہ سنت مبارکہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرما دیں تو اسے لے لینا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ہے. اس میں اپنی ایگو کو نہیں لے کے آنا چاہیے کہ میں دوسروں کی طرف سے کیوں لوں چیزیں، میں تو جب خود لینے کے قابل ہوں گا تبھی میں لوں گا. اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو پھر وہ من جانب اللہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی سمجھ کے لے لینا چاہیے. اپنے سے بڑوں کو یا جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، جو دینی فرائض پہ جو ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کو ہدیہ دینا یہ بھی سنت مبارکہ میں شامل ہے. ہدیے میں اگر کوئی غریب شخص آپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو اس کے ہدیے کو بھی قبول کر لینا چاہیے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. ہدیے کو اس کے اوپر رحم کھا کے رد کر دینا اس کی دل دکھانے کا باعث بن سکتی ہے. اگر وہ خود اپنی محبت سے آپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اسی طرح شادی کے موقع پر ہدیہ دینا یا ہدیہ بھیجوانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کافر رشتہ دار کو ہدیہ دیتے رہنا اس نیت سے کہ اس کے دل میں دین کے لیے نرمی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. ہمسایوں کو ہدیہ دینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. ہمسایوں کو ہدیے کے طور پہ کھانا بھجوانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اور اس سنت میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کھانے میں شوربہ بھجوا رہے ہیں تو اس شوربے کو بڑھا دینا، یہ بھی سنت کا حصہ شامل ہے. اگر آپ کو کوئی معمولی درجے کا ہدیہ دے اپنی استطاعت کے مطابق تو یہ سمجھ کے یہ کہہ کے کہ بھئی یہ تو میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، رد کر دینا یہ خلاف سنت ہے. اگر کوئی معمولی ہدیہ دے تو وہ بھی لے لینا یہ بھی سنت کا حصہ ہے. جس شخص سے جس کو آپ نے قرض دیا ہو اس سے ہدیہ لینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے ہدیہ نہیں قبول کرنا چاہیے. اس لیے کیونکہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر قرض کو جتلا رہے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ ان ڈیٹ ٹو یو جو ہے وہ آپ کو اب ہدیہ دینے پہ مجبور ہو رہا ہے. 3 چیزوں کا ہدیہ واپس نہیں کیا جاتا: دودھ کا، تکیے کا اور خوشبو والے تیل کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا ہدیہ واپس نہ فرماتے تھے، اور ہدیے کا بدلہ جو ہے وہ دعا کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے. اس بندے کے لیے کم از کم دعا کہہ دینا، اور اسی طرح دعا میں جزاک اللہ خیر کہہ دینا یہ بھی ہدیے کا جواب ہو سکتا ہے. چلیں ایک آخری بس چیز کر کے ختم کرتے ہیں کہ مجلس میں جب بیٹھے ہوں تو پھر اس میں ہمارے اخلاق اور رویے کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ آج ہم اخلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جب مجلس میں کوئی آئے تو آنے والوں کا اکرام کرنا، ان کے لیے اگر آپ نے کہیں مجلس آپ کی طرف مجلس ہو رہی ہے تو ایز اے ہوسٹ اپنے آنے والوں کے لیے
اس جگہ کو اچھا بنانا، اس کو کمفرٹیبل بنانا، اس میں اچھی روشنی کا انتظام رکھنا، اچھے ہوا کا انتظام رکھنا، بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ کا انتظام رکھنا، یہ یعنی کہ آنے والوں کا اکرام کرنا، یہ سنت مبارکہ کا حصہ ہے۔ اکرام میں اپنی چادر بچھانا یہ بھی سنت ہے۔ تکیے سے اکرام کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی کہ اگر کوئی آئے اور اس کو کہا جائے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، تو یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ مجلس میں کسی معزز شخص کی آمد پر اکراماً کھڑے ہونا یہ سنت ہے۔ کسی کے لیے اس بات پہ کھڑے ہو جانا کہ وہ کوئی اس کے روب یا اس کی وجہ سے، یہ خلاف سنت ہے، لیکن اکراماً کھڑے ہونا یہ خلاف سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح کسی کی محبت میں کھڑے ہونا یہ بھی سنت ہے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیوں کھڑے ہو گئے، یہ تو خلاف سنت کام ہے۔ تو وہ اگر آنے والا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو سب میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ بات خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر آنے والے کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اکرام میں یا اس کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ سنت ہے۔ جب مجلس میں داخل ہوں تو پھر اس وقت اگر تو مجلس جاری ہے، یعنی کہ جو بات کرنے والا ہے وہ بات کر رہا ہے یا خاموشی ہے، اس وقت داخل ہو کے سلام کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر مجلس میں اس وقت بات چیت نہیں ہے اور آپ داخل ہوں اور سب خاموش ہوں تو پھر اس وقت سلام کرنا یہ سنت ہے۔ دو آدمی کی مجلس میں تیسرے آدمی کا بلا اجازت شریک ہونا یہ خلاف سنت ہے۔ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ داخل ہو جائے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ خلاف سنت ہے۔ اس وقت اجازت لے کے، کیا پتہ اس وقت کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو کہ اس وقت وہ نہ ہی چاہتے ہوں۔ جب مجلس میں آئیں تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہو، یعنی کہ جو پیچھے جگہ ہو، وہاں بیٹھ جانا یہ سنت ہے۔ مجلس میں پھلانگ کے، لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے آگے آنا یہ خلاف سنت ہے۔ بات جس کی طرف ہو رہی ہو اس کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ سنت کے مطابق ہے۔ جب مجلس میں کوئی چیز تقسیم کی جائے تو اس کو رائٹ سائڈ سے تقسیم کرنا شروع کرنا چاہیے، اور جو پلا رہا ہو یا کھلا رہا ہو اس کو سب سے آخر میں کھانا یا پینا چاہیے۔ اور جب مجلس سے اٹھنے لگے تو اس سے قبل استغفار کرنا یہ سنت ہے۔ تو اس لہٰذا مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھ کے اٹھنا چاہیے۔ اچھا، اس دعا کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مجلس میں کوئی غفلت کی بات ہوئی ہو، یعنی کہ مجلس میں آپ غافل رہے ہوں اللہ کے ذکر سے، تو اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے آپ کا گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے اور آپ کو غافل نہیں ریکارڈ کیا جاتا۔ لہٰذا اگر آپ کسی آفس کی میٹنگ میں بھی ہوں، آپ کی کوئی میٹنگ بھی چل رہی ہو جہاں پہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ہو، تو وہاں پہ اگر ہم اس میٹنگ میں انشاءاللہ یا الحمدللہ کہہ دیں تو کم از کم اس محفل کے اندر اللہ کا ذکر ضرور ہو جائے گا۔ تو وہ محفل ان محفلوں میں شامل نہیں ہوگی کہ یہ پورا کا وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے بالکل ہی وائڈ گزرا۔ لہٰذا انشاءاللہ یا الحمدللہ آفس کی میٹنگ میں کہہ دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا فائدہ ہے۔ چلیں وہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان ایسی مجالس میں یہ دعا پڑھ لینے کا فائدہ، لیکن جس طرح کی مجلس میں ہم ہیں یا ہم اپنے مدرسے کی کلاس میں ہیں، اس کے آخر میں اس دعا کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس کے آخر میں اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مجلس سے ذکر کے بعد اس دعا کو پڑھ لے یا اس مجلس میں اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو فرشتے اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ اس نے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یا اللہ اس نے یہ وقت آپ کے ذکر میں گزارا، یعنی کہ جتنا بھی ٹائم آپ نے اس مجلس میں گزارا وہ سرٹیفائی ہو گیا۔ اب آپ کے پاس ایک
سرٹیفکیٹ آ گیا کہ بھائی میں جو ہوں اللہ کی یاد میں وقت گزار چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سرٹیفائڈ چیز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نوکری نہیں ملتی جب تک آپ سے وہ کہیں کہ بھئی اس دعا کو دعا کر رہی ہے نوکری نہیں ملتی جب تک وہ آپ کی سرٹیفکیٹ کو اوتھینٹیکیٹ نہ کر کے دیکھ لیں. تو سرٹیفکیٹ جہاں پہ ہوتا ہے، ہم مارکیٹ سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا سرٹیفکیٹ دکھاؤ، یہ اوریجن سرٹیفکیٹ آف اوریجن دکھاؤ، یہ صحیح چیز ہے کہ نہیں ہے، جینوئن ہے کہ نہیں ہے. ڈائمنڈ لینے جائیں، ڈائمنڈ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس کے جو 5 C's ہیں وہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے کہ نہیں. روز محشر اگر ہمیں نامہ اعمال میں فرشتوں کا سرٹیفائڈ ایک سلپ ہوگی، فرشتوں نے سرٹیفائی کیا ہوگا کہ اس بندے نے ذکر میں وقت گزارا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو امید بن سکتی ہے نا کہ اللہ کو کہہ سکیں یا اللہ دیکھیں آپ کے فرشتوں نے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو وقت آپ کے ذکر میں گزارا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. تو لہٰذا اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ جب ہم محفل کا اختتام کریں تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھ کے اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہماری اس محفل کو قبول بھی کریں اور اس محفل کو ہمارے لیے باعث مغفرت بھی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا سبب بنائے. آمین.